معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے کسی فلسفے کی کتاب کا کوئی خشک صفحہ کھولنے نہیں آیا، اور نہ ہی میں آپ کو کوئی ایسی خیالی دنیا کی سیر کرانے آیا ہوں جس کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ آج میں آپ کے دل پر دستک دینے آیا ہوں اور ایک ایسا سوال لے کر آیا ہوں جس کا جواب آپ کے اور میرے سینے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے اور چند سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، صبح کا سورج نکلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک چپلیں گھسیٹتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، اچھے سے اچھا کاروبار کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ نوکری کرتے ہیں، لیکن جب رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو دل بے سکون ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر کھوکھلی کر رہی ہو، سینے پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ برکت نام کی کوئی چیز زندگی میں نظر نہیں آتی، ادھر تنخواہ ہاتھ میں آئی اور ادھر پانی کی طرح بہہ جاتی ہے۔ گھروں میں بیماریاں، پریشانیاں، ناچاکیاں اور ٹینشن کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، میں تو محنت بھی پوری کر رہا ہوں، میں تو ایمانداری سے بھی کام کر رہا ہوں، پھر میری زندگی میں یہ اضطراب، یہ بے چینی، یہ فقر و فاقہ اور یہ تنگی کیوں ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری زندگی کی اس ناؤ کو کس نے طوفان میں گھیرا ہوا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، جب انسان کا تعلق کائنات کے مالک سے کمزور ہو جاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، اور آج انسان اسی مادی دنیا کے پیچھے اس طرح اندھا دھند بھاگ رہا ہے کہ وہ اس ذات کو بھول گیا ہے جس کے ہاتھ میں رزق کی چابیاں ہیں، جس کے ہاتھ میں دلوں کا سکون ہے۔ لیکن مایوس مت ہوئیے، کیونکہ میرا رب اتنا رحیم ہے کہ جب انسان گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر، پریشانیوں سے تھک کر، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہ 10 قدم آگے بڑھ کر اپنے بندے کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا انمول وظیفہ، ایک ایسی جادوئی چابی اور ایک ایسا لاریب عمل بتانے آیا ہوں جو بند قسمتوں کے تالے کھول دیتا ہے، جو گناہوں کے سیاہ اندھیروں کو مٹا کر زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے، جو رزق کے بند دروازوں کو ایسا چوڑا کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور وہ عظیم الشان عمل، وہ معجزاتی عمل، وہ دلوں کو زندہ کرنے والا عمل کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف استغفار ہے، یعنی اپنے رب کے حضور گر گرا کر معافی مانگنا اور اپنی زبان کو ہر وقت استغفر اللہ کے نور سے تر رکھنا۔ سبحان اللہ! ذرا غور تو کیجئے کہ ہمارا رب کتنا شفیق ہے کہ وہ ہم سے صرف ایک جملے کا تقاضا کرتا ہے اور بدلے میں کائنات کے خزانے ہمارے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے جو اعلان کروایا ہے وہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے، بلکہ وہ انسانیت کی تمام پریشانیوں کا ایک ابدی اور الہی نسخہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں عطا فرمائے گا۔ ذرا اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے کہ اللہ پاک صرف گناہوں کی معافی کا وعدہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ فرما رہا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو میں آسمان سے رحمت کی ایسی بارشیں برساؤں گا جو تمہاری قحط سالی کو ختم کر دیں گی، میں تمہارے مال و دولت میں ایسی برکت دوں گا کہ تمہاری نسلیں آسودہ ہو جائیں گی،
میں تمہیں ایسی صالح اور فرما بردار اولاد عطا کروں گا جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور تمہاری دنیاوی زندگی کو باغات اور نہروں کی طرح ہرا بھرا اور پرسکون بنا دوں گا۔ یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں بلکہ یہ اس خدا کا وعدہ ہے جو جب کچھ دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے اور جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سید التابعین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور لوگ دور دور سے اپنے مسائل لے کر حاضر ہو رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، جانور مر رہے ہیں، کوئی حل بتائیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور کثرت سے استغفار کرو۔ ابھی وہ شخص اٹھا ہی تھا کہ دوسرا شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا میں بہت غریب ہوں، فقر و فاقہ کا شکار ہوں، رزق کی تنگی نے میرا جینا محال کر دیا ہے۔ آپ نے اس سے بھی فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا حضرت شادی کو کئی سال گزر گئے ہیں لیکن گود سونی ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا جاؤ اور استغفار کی کثرت کرو۔ وہاں موجود آپ کے ایک شاگرد نے حیرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ الگ الگ پریشانیاں لے کر آئے، کسی نے قحط کا رویا، کسی نے غربت کا نالہ کیا اور کسی نے بے اولادی کا درد بیان کیا، لیکن آپ نے ہر ایک کو صرف ایک ہی دوا تجویز کی اور سب سے کہا کہ استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے میرے عزیز، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ میں نے تو قرآن مجید کی اسی سورہ نوح کی آیات کو پڑھ کر انہیں جواب دیا ہے، کیونکہ اللہ نے استغفار کے اندر ان تمام مسائل کا حل رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کو مٹانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا واحد سہارا ہے، یہ بند راستوں کو کھولنے والی الہی کنجی ہے اور یہ پریشان حال روحوں کے لیے ابدی سکون کا سرچشمہ ہے۔ ہم روزانہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں، ہمارے کان غلط باتیں سنتے ہیں، ہماری زبانیں غیبت اور جھوٹ سے آلودہ ہوتی ہیں، ہم دن میں نہ جانے کتنی بار اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا بادشاہ یا کوئی عام انسان ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے تو وہ ہمیں دھتکار دے، ہمارے لیے اپنے دروازے بند کر دے، لیکن قربان جائیے اس رب ذوالجلال پر جو رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا معافی مانگ لے۔ وہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ اپنے بندے کو پکارتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو رہے ہوں اور تو ایک بار سچے دل سے اکیلے میں بیٹھ کر شرمندگی کے 2 آنسو بہا کر مجھ سے معافی مانگ لے تو میں تیرے تمام گناہوں کو نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے ہمارا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، جن کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف تھیں، وہ خود ایک ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے تاکہ امت کو یہ سبق مل سکے کہ جب کائنات کے سب سے افضل انسان کو استغفار کی اتنی ضرورت ہے تو مجھ جیسے اور آپ جیسے گنہگاروں کو اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے استغفار کو اپنا تکیہ کلام بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، اس کے ہر غم اور ہر پریشانی کو خوشی اور راحت میں بدل دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان، اس کی سوچ
اور اس کا وہم بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہی سے ہمیں اپنے اندر ایک تبدیلی لانی ہوگی۔ ہمیں اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہوگا اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اس عظیم الشان استغفار کو پڑھنا ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یقین جانیے، اگر بندہ سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، اس پختہ ارادے کے ساتھ استغفار شروع کر دے کہ وہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں پلٹے گا، تو اللہ رب العزت کی غیبی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر کے اندر جو نحوست اور بے برکتی ہوتی ہے وہ رحمت اور سکون میں بدل جاتی ہے۔ کاروبار میں ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ بچوں کے اخلاق سنور جاتے ہیں، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور انسان کے چہرے پر ایک ایسا نور اور دل میں ایک ایسا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے جو دنیا کی تمام دولت مل کر بھی نہیں خرید سکتی۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول بدلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستی دور ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں، تو آج کی اس مبارک گھڑی میں یہ عہد کیجئے کہ آپ کبھی بھی استغفار سے غافل نہیں ہوں گے۔ گاڑی چلاتے ہوئے، دکان پر بیٹھے ہوئے، گھر کا کام کاج کرتے ہوئے، بستر پر لیٹتے ہوئے اپنی زبان کو استغفر اللہ سے معطر رکھیں گے، کیونکہ یہی وہ لایموت رسی ہے جو ہمیں ہمارے خدا سے جوڑتی ہے اور دنیا و آخرت کی تمام رسوائیوں سے بچا کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر فائز کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو برکت و سکون سے مالا مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔